کی جس نے صبر کرنے والوں کے ساتھ کامیابی اور استقرار عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس ذات باری تعالی کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہی ساری کائنات کا حاکم، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ اور درود و سلام بھیجتا ہوں نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مصائب کے وقت میں بڑے ہی صبر جمیل کا پیکر بن کر زندگی گزارے اور لوگوں کو صبر کرنے کا درس دیا، خود بھی صبر کیا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین فرمائی، اور آپ پر، آپ کے تمام آل و اولاد پر اور تمام اصحاب کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اس کے بعد مومنوں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا شیوا بنائیں، اور جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہر طرح کی کامیابیاں ہیں، یہی در حقیقت طاقت ہے، یہی ہمیں ہر طرح کی انرجی عطا کرتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں کسی بھی طرح کے مسائل اور مشاکل اور پریشانیاں گزریں، اس میں صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ جل جلالہ کیونکہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یعنی جو لوگ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ نے یہ حق وعدہ کر رکھا ہے کہ اے مومنوں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مسلمان بھائیوں، ہمیں صبر کی زینت سے اپنے آپ کو زندگی کے تمام مسائل، تمام گوشوں میں اس زیور سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ صبر کے بہترین اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے کہ جب ہم صبر جمیل پر قائم و دائم رہیں گے تو یقیناً ہمارے لیے یہ ایک ایندھن کا کام کرے گا، ایک طاقت کا کام کرے گا۔ صبر کی ضرورت میرے بھائیوں جہاں بیمار کو ہے، جہاں مصیبت میں مبتلا شخص کو ہے، اور جہاں پر ایک طالب علم اور ایک عالم دین کو ہے، وہیں پر صبر کی سب سے زیادہ تلقین ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے آپ اس بات کو جان سکتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اسی سیاق میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس راہ میں تمہیں جس طرح کی بھی پریشانی ہو اس پر صبر کرو، یقیناً ایک عظیم معاملہ اور بہت ہی بڑا کردار ہوگا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرنے والے جو اللہ کے بندے مومنین ہیں، جو صبر کے دامن کو تھامتے ہیں، صبر کے ساتھ مشکلات میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صبر کو اپناتے ہیں، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ کہ ان کی یقیناً مدد کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی دھمکی جو مفسدین ہیں، فاسقین ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ وعدے نہ ہوتے مومنوں کے سامنے تو آج کے دور میں مصائب میں سے دو چار لوگ غموں کے سمندر میں ڈوب کر مر جاتے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان ہم کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے عظیم عطیہ اور سب سے کشادہ تحفہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ صبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وَمَا عُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ تم میں کوئی بھی شخص صبر سے زیادہ کشادہ عطیہ نہیں دیا گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ صبر یہ سب سے عظیم عطیہ اور ہدیہ اور تحفہ ہے مومن کے لیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اسی کی وجہ سے وہ ایک مومن اپنے کمال کو پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں صبر کی حاجت
ہر حال میں ہے، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کے معاملے میں بھی ہے کہ ہم جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں لگیں تو صبر کے ساتھ، کہ نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی پڑھنے لگے، یا کوئی بھی عبادت ہے اس میں ضرورت ہے کہ انسان صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت و بندگی کرے۔ اسی طریقے سے صبر کی ضرورت ہے معاصی اور گناہ سے اپنے آپ کو روکنے میں۔ دل تو کر رہا ہے کہ معاصی اور گناہ کتنا اچھا لگے گا، کتنا مزہ آئے گا، کرتے ہیں، لیکن صبر کرتے کہ نہیں، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی ضرورت ہے، جو تکلیف دہ قدر اور نصیب ہمارا ہے، ہمارے اعتبار سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں اللہ نے مقدر کی ہے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، جو ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے، اس قدر پر، اس تقدیر پر صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے، بلکہ بہت ہی عظیم صبر ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام صبر کے فوائد بتائے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے صبر کرتے ہیں تو ایک انسان مصیبت میں پڑ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے، اور صبر یہ سب سے عظیم نعمت ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین سے محبت کے حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے، تاکہ انسان صبر کر کے یہاں تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت اور خوشیاں پائے اس میں بھی صبر کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نفس اتنا زیادہ اترانے لگے کہ ہمیں تو بہت بڑی خوشی مل گئی ہے۔ تو یعنی ایک مضمون خوشی حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام احوال میں صبر کرنے سے ہی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے مومنو ثابت قدم رکھو اور دوسروں کو بھی تھامے رکھو۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جھگڑوں کے مسئلے میں بھی، کوئی کسی سے انتقام کا بھی مسئلہ ہو، اس میں بھی فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تمہیں بدلہ ہی لینا ہو کسی سے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف دیا گیا ہے، اور اگر صبر کر لو تو یہ بہت ہی بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ میرے مومن بھائیوں، صبر کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے اچھائی یہ ہے کہ اس کا اجر بے انتہا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اللہ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر دیا جاتا ہے۔ اور مومن صبر کے اندر جو پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو کمتر کر دیتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے دوستو، جب دشمن کے وار سخت ہو جائے اور اس کی مکر و فریب، اس کی چال خطرناک ہو جائے، ایسے عالم میں بھی صبر اور تقوی کے دامن کو ہمیں پکڑ لینے کی وجہ سے ایک عظیم کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بہترین نسخہ اور ذریعہ اور سبب ہوگا، اور دشمنی کو مٹانے کا سب سے عظیم طریقہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اگر تم صبر کر لو اور اللہ کے تقوی کے ساتھ رہو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے۔ مومنوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی کتاب کے اندر صبر کی مدح سرائی کی ہے، وہیں پر ہمارے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہلو سے بھری پڑی ہیں، اور قولی اور فعلی طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے مثالیں دے رکھی ہیں، اور فرمایا ہے یہی کافی ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، ہمارے رسول نے فرمایا کہ صبر ہی تو روشنی ہے، اسی کی روشنی میں چلو۔ اور فرمایا اللہ نے وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سنو، صبر کے اندر بہت زیادہ بھلائیاں ہیں، کہ جن چیزوں پر جو چیزیں تمہیں ناپسند ہے تم اس پر اگر صبر کر لیتے ہو تو اس میں بڑی کامیابیاں ہیں، اسی کی وجہ سے تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور پریشانی کے بعد ہی تو کشادگی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد ہی آسانی ہے۔ اور فرمایا
المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، کہ ایک وہ مومن کہ ان لوگوں کے ساتھ جو معاشرے میں تکلیف دہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی گھل مل کر کے رہتا ہے اور اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ اجر ہے بنسبت اس کے جو گھروں میں بند ہو کر کے لوگوں کی تکلیف سے دور ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ مسلمانوں، صبر ہی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ صبر ہمارے زندگی کے تمام گوشے میں مانندے چراغ ہے، صبر ہمارے تمام پریشانیوں میں مانندے روشنی ہے، اور صبر اس غربت کے زمانے میں ہمارے لیے ہمارا دوست ہے۔ اور ایسے زمانے میں جب فتنے کی مختلف شکلیں اس دنیا میں آ گئی ہو، دشمنیاں طرح طرح سے کی جا رہی ہوں، تو صبر جمیل اچھے عمل کے ساتھ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ رسول معظم کی یہ ہدایت ہے، ان من ورائکم ایام الصبر للتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ اجر 50 منکم، کہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں کہ اس میں صبر کے دامن کو پکڑنے والے کے لیے تم جیسے 50 لوگوں کے اجر کے برابر اجر ہے۔ میرے دوستو، معصیت پر صبر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے حرام قرار دیا ہے اس سے رک جانا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں صبر سے کام لینا، یعنی جو اللہ نے آپ کے لیے حکم فرمایا ہے اس سے صبر و ضبط کے ساتھ عمدگی کے ساتھ انجام دینا، اور جو تقدیریں آپ کے لیے مقدر کی ہے اس پر صبر کرنا، یہ سب صبر کی قسمیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، دیکھیے نماز پڑھنے کے معاملے میں بھی کہا صبر کا حکم دو اپنے گھر والوں کو اور اس پر صبر کیا کرو۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں جہاں فتنہ ہماری آنکھوں سے زیادہ قریب ہمارے ہاتھوں کو ہو گیا ہے کہ آج ٹی وی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کس طریقے سے انسان گناہیں کما سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو روک کے رکھنا اس گناہ سے یہ بھی ایک عظیم صبر ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی عبادت میں صبح و شام لگے رہتے ہیں، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور ان لوگوں سے اپنی نگاہیں نہ پھیرو، تم زندگی کے خوشیاں، زندگی کے زینت کے چاہنے میں لگے ہوئے ہو۔ مومنوں، ان لوگوں سے جو فاسق و فاجر ہیں ان سے دور رہیں، اور صبر کا انجام ہمیشہ صبر جمیل، اخلاق حسن ان مردوں کا کام ہے جو اپنی دین کی تحفظ میں لگا رہتا ہے۔ تیسری قسم صبر کرنے والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قدر ہمارے لیے مقرر کیے ہیں اور وہ ہمارے اعتبار سے تکلیف دہ ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو آج کے دور میں ہم میں سے کوئی نہیں جو ان جیسی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ میرے دوستو، مصیبت کے وقت دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مصیبت آئی تو وہ گھبرا جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے لوگ حسرت و ندامت کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دو مصیبتوں میں واقع کر لیتے ہیں۔ ایک جو محبوب چیز ہے وہ کھو دیتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے نتیجے میں جو اجر مرتب کیا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے ان پریشانیوں میں صبر کرتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تقسیم کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں ہی کے لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ نبی مکرم نے فرمایا بڑا تعجب خیز ہے مومن کا معاملہ، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا خوشکن ہے، ان کا تو ہر معاملہ بڑا خوشکن ہے۔ ایسے کہہ لیجئے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ کیسے؟ کہ جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمارا مولا اور وہی قادر ہے اس بات پر، آمین۔